الحمدللہ رب العالمین۔ آج پیر شریف کا دن، سبحان اللہ۔ پروگرام سیرت الانبیاء اور ذکر اللہ کے پیارے جلیل القدر پیغمبر کا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ ایسے جلیل القدر لاڈلے پیغمبر، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو ہر طرح سے آزمایا، آزمائشیں لی، مگر ثابت قدم رہے، اس لیے خلیل اللہ کا پیغام آیا۔ ناظرین، ہم اپنے پچھلے پروگرام میں حضرت سیدہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، رشتے کے اندر چچا زاد بہن بھی ہیں، ان کی وفات کا ذکر کیا۔ آج ان کی وفات کے بعد پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آیا کہ کوئی اور نکاح کیا، شادی کی؟ ہم اپنے ناظرین کو ایک تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سیرت بیان کر رہے ہیں، تاکہ صدیوں تک مسلمان، ان کے بچے بچیاں سیرت ابراہیم علیہ السلام سے واقف ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ کی وفات کے بعد ایک خاتون سے شادی کی، جس کا نام ہے قطورہ۔ ان سے نکاح فرمایا، جن سے بہت ساری اولاد ہوئی۔ کچھ کے نام روایتوں کے اندر آتے ہیں، جن میں زمران، اور پھر ان سے نفسان، مدیان، مدائن، اسباق وغیرہ، ایسے لڑکے ہی پیدا ہوئے اس بی بی صاحبہ سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کثیر اولاد تھی، پھر آپ نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی۔ اس وصیت کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن پاک نے فرمایا۔ ہزاروں سال کی وہ وصیت آج تک قرآن پاک نے اس کو اپنے دامن رحمت کے اندر محفوظ رکھا ہے۔ ناظرین، یقیناً آپ بھی سماعت کریں گے سورہ بقرہ اور وہ کلام الہی۔ اللہ رب العزت فرماتے، اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اپنی اولاد کو آپ وصیت فرما رہے ہیں، وفات سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے۔ یہ پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے۔ ترجمہ آیت کا ہم عرض کرتے ہیں۔ وصیت یہ تھی، یہ اذکر کا فعل پوشیدہ ہے، نحوی قاعدے کے مطابق ہے، تم یاد کرو۔ یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کے رب نے اسے فرمایا تو فرما برداری کرو، تو اس نے عرض کی، میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ اسلمت یا رب العالمین۔ تو پھر فرمایا کہ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی، ملت ابراہیمی پر رہنے کی۔ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں الا وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہو کر مرنا۔ ناظرین، یہی دعا ہم بھی کرتے، مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور دوسرے مقام میں اللہ فرماتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، الا وانتم مسلمون، جب تم مرو تو مسلمان ہو کر مرو۔ بہت بڑا کھٹل مرلہ ہے، خاتمہ بالخیر کے ساتھ دنیا سے جانا۔ جو خاتمہ بالخیر کے ساتھ جاتا ہے، ایمان سلامت لے کے جاتا ہے، یقیناً اس کے لیے جنت ہے۔ اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا،
علماء نے، مفسرین نے، حدیث میں آتا ہے وہ دائمی جہنم میں، الامان والحفیظ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی وفات سے متعلق مختلف روایتیں، مختلف اقوال علماء کرام نے بیان کیے، تو حقیقت پروردگار عالم جانتا ہے، جو حی و قیوم ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی وفات اچانک ہوئی، مگر علماء اہل کتاب کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل کتاب سے مراد یہودی علماء، عیسائی علماء، اہل کتاب سے مراد یہ ہوتے ہیں، اور وہ اسی عالم میں دنیا فانی سے، یعنی وہ بیمار ہوئے اور بیماری کی حالت میں ہی دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام نے آپ کو دفن کیا، یقیناً تدفین کے، غسل، کفن، دفن کے جو معاملات تھے، یہ دونوں پیغمبر تھے، تو اسی میں تدفین کی، قبر شریف کی جو جگہ ہے، جس غار کا ذکر ہم اپنے پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں، حضرت سیدہ سارہ جو 400 مسکال سونے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ غار خریدی، اس غار کے اندر ان کو دفن کیا۔ اب اسی کے ساتھ ہی ایک قول کے مطابق آپ جب فوت ہوئے تو آپ کی عمر شریف 175 سال تھی، اور دوسرے قول کے مطابق آپ کی عمر شریف 200 سال، 200 برس۔ واللہ عالم ورسولہ عالم۔ ناظرین کرام، اب ہم اس پورے واقعے کے اندر چند ان باتوں کے اوپر بحث کرنا چاہتے ہیں، علمی بحث اپنے ناظرین کے لیے، جو پوری سیرت کے اندر طرح طرح کے معاملات آئے، آزمائشیں آئیں، چند باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اس میں پڑھے لکھے لوگ تو کنفیوز نہیں ہوتے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بعض جو دین سے دور ہیں یا دین سے بیزار ہیں ان کو کنفیوژن ہوتی ہے، اور خاص جو ہمارے اس زمانے کا ایک فتنہ ہے قادیانی، وہ ان چیزوں کا سہارا لے کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ورگلاتے ہیں۔ مثلا ناظرین، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو اپنی بہن بولا ہے، اور یہ حقیقت کے خلاف ہے، جبکہ وہ آپ کی زوجہ تھی۔ اور اس کے علاوہ جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میلے میں جانے کی دعوت دی تو آپ علیہ السلام نے اس سے انکار کیا، صحت مند ہونے کے باوجود بھی فرمایا انی سقیم، کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اور پھر مزید یہ کہ بت شکنی میں آپ علیہ السلام نے بتوں کو خود توڑا تھا، روایتوں کے اندر آتا ہے، لیکن قوم کے پوچھنے پر فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یعنی تم اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے جس کو تم بڑا خدا کہتے ہو۔ ان تینوں مقامات پر اس کلام سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ باتیں حقیقت کے خلاف تھی۔ کیا کوئی پیغمبر معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا حقیقت کے خلاف باتیں کرتا ہے؟ پیغمبر تو سچے ہیں، قرآن ان کی صداقت کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے، اسی کا ذکر ہوا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعدد بار یہ ارشاد فرمائے، واقعے کے خلاف بات کہی۔ کیا یہ باتیں عصمت نبوت کے منافی نہیں ہیں؟ ناظرین، ہم عرض کریں گے، ہم اس راز کو کھولیں گے، علمی گفتگو ہے، اپنے ناظرین کو سمجھائیں گے۔
یہ احسان ہے امت کے اوپر، ہم پر، سچ ٹی وی کا، ہمارے اس چینل کا، کہ ایسا خوبصورت پروگرام لے کے آئے کہ جس کے اندر کافی چیزیں جن کی معلومات نہیں تھی، خاص کر ہماری عوام کے لیے، ہماری پبلک کے لیے، امت کے لیے، وہ سنیں گے تو کافی اعتراضات کے جواب انہیں مل جائیں گے۔ پہلی بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان صدق و صداقت خود رب تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، چنانچہ انہ کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ کون کہہ رہا ہے سچا نبی؟ اللہ تعالیٰ ان کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام بہت ہی سچے نبی تھے اور ہمیشہ سچی بات کہی، کبھی غلط بات کہی نہیں، واقعے کے خلاف بات نہیں کہی۔ پھر کیا ہوا؟ ناظرین کرام، پیغمبر جھوٹ نہیں بولتے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق الامین، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ حضور تشریف بھی لائے ہیں، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں جو ان تین باتوں کو جھوٹ کہا گیا ہے، دراصل عام سننے والوں کے فہم و اعتبار سے ہے۔ انہیں یہ تین باتیں سن کر بظاہر تو جھوٹ محسوس ہوتا ہے یا معلوم ہوتا ہے بظاہر، حالانکہ حقیقتاً وہ جھوٹ نہیں۔ ناظرین، علمی زبان میں ان باتوں کو تعریض کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ بولا جائے جس کے دو معنی بنتے ہوں۔ تعریض کے دو معنی، ایسا لفظ بولا جائے، بات کی جائے جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کا معنی، ایک بعید کا۔ انشاءاللہ ان تینوں سوالات کا جواب آج کے پروگرام میں عرض کریں گے، اور نبوت عصمت کے خلاف ہوتے ہیں یہ جھوٹ بولنا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد۔ ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم عرض کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علی نبینا سے جھوٹ ثابت نہیں ہے۔ تو علمی نکتہ بھی ہم نے بیان کیا۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے، جیسے کلام کیا جا رہا ہے، وہ کچھ معنی اور سمجھتا ہے، اور جو کلام کر رہا ہے متکلم، وہ کچھ اس طرح کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، اس کے معنی دو لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں یہ سریعاً جھوٹ بولنے سے بندہ بچ جاتا ہے جب دو معنی لیے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا کی بھی یہی ایک ارادہ ہے اور یہی سلسلہ ہے۔ حدیث بخاری کے اندر مفہوم موجود ہے، اور یہ حدیث کا بھی انکار نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ایک اہم بات جو آج کل اچھالتے ہیں، ایک فرقہ ہے قادیانیوں کا، وہ اپنے جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کے جھوٹوں سے جان چھڑانے کے لیے ہمارے سادہ لو مسلمانوں کو بخاری شریف کے حوالے دیتے ہیں کہ جی بخاری شریف میں یہ ہوا، بخاری شریف میں یہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ جھوٹ بولا، بیوی کو بہن کہہ دیا، اور بیمار نہیں تھے تو اپنے آپ کو بیمار کہہ دیا۔ ناظرین، ہم اس کے جواب کے لیے تیار ہیں، اور بہت سارے جگہوں پہ ہم گئے، چنیوٹ کے علاقے میں، پنجاب کے کئی شہروں میں اس طرح کی کئی پرچیاں آئیں، کئی معاملات ہوئے۔ ہم نے اس کو من و ان دلیل کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں،
قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیتے ہیں۔ مرزا جو تھا مرزائیوں کا نبی، قادیانیوں کا، وہ واقعی جھوٹا تھا، اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی بشارتیں اور اس کی موت حیات کی خبریں، موت و زندگی کی، وہ سب کی سب جھوٹی تھی، کوئی سچ ثابت نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا کے یہ تینوں اقوال واضح اور طویل کے ساتھ موجود ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ باتیں حقیقتاً جھوٹ نہیں بلکہ بظاہر واقع کے خلاف لگتی ہیں، جبکہ حقیقت میں سچائی سے بھری ہوئی ہے، معمور ہے۔ حضرت سارہ کو بہن کیوں کہا؟ بادشاہ ظالم تھا، وہ پوچھتا تھا کہ رشتے میں کیا ہے۔ ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی چچا زاد بہن ہے، تو ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسی رشتے کے لحاظ سے کہا ہو کہ یہ میری بہن ہے، تو جھوٹ تو ثابت نہ ہوا۔ دوسرا بالکل سچ کہا، یعنی دین کے حساب سے بھی مسلمان مرد عورتیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور عورتیں بہنیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے مراد اسلامی بہن لیا ہو کہ یہ میری اسلامی بہن ہے۔ یہاں حضرت سارہ کی پاک دامنی کی حفاظت کرنا مقصود تھا کہ اس پاک دامن پیغمبر کی زوجہ کی پاک دامنی کی حفاظت ہو جائے۔ تو پھر بادشاہ کی دست درازی، ظلم و ستم بچانے کے لیے ایک لفظ بول کر اس کا بعید والا معنی لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی اسلام کے رشتے سے بہن مراد لیا، تو صاحبو یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا کوئی فتنہ، کوئی فرقہ، کوئی گروہ یہ الزام نہیں لگا سکتا۔ اس پیغمبر کا دامن جھوٹ سے صاف ہے، پاک ہے، مبرہ ہے۔ دوسرا یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں، آئیے اس کا جواب بھی ہم دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات میں جھوٹ بھی نہیں کہ وہ قوم آئی، انہوں نے کہا جی میلے پہ چلنا ہے، دعوت دیتے ہیں ہم آپ کو، تو آپ نے فرمایا انی سقیم۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مرض بدن میں بھی ہوتا ہے اور مرض دل میں بھی ہوتا ہے۔ کچھ دل کے مریض ہوتے ہیں، کوئی زہری بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ باطنی ہوتی ہیں، مگر پیغمبر باطنی بیماریوں سے مبرہ ہوتے ہیں۔ تو دل میں بھی تکلیف بسا اوقات امت کے احوال سے، لوگوں کی بدعمالیوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اور بدن مریض اور دل کو تکلیف پہنچے، یعنی مرض ایسا ہو تو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یقیناً کہ تم نے، آپ نے ارشاد فرمایا تم نے میرا دل دکھایا ہے، میرا دل زخمی کیا ہے، تم سچے خدا کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، مصنوعی تم نے خدا بنا رکھے ہیں۔ لہذا آپ نے یہاں فرمایا کہ اپنی جسمانی علالت نہیں بلکہ قلب کی تکلیف ظاہر کی، یعنی تمہارے کفر اور سرکشی کی وجہ سے میرا دل دکھی ہے، اور یہ کہنا میرا دل دکھی ہے یہ بھی حقیقت کے خلاف نہیں ہے، حقیقت کے عین مطابق ہے۔ جبکہ قوم نے یہ سمجھا، جس کو مخاطب تھے، جو دعوت دینے گئے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ کو کوئی جسمانی بیماری لگی ہوئی ہے جس میں آپ نہیں جانا چاہتے، اور بہتر ہے نہ جائیں ہمارے ساتھ، ہو سکتا ہے ان کی جسمانی بیماری کی وجہ سے پورے لوگوں کو بیماری لگ جائے، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر وائرس پھیلتا ہے، مگر پیغمبر ان بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اور اس کی ایک علمی تعویل بھی ہے۔ لفظ سقیم، انی سقیم فرمایا، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، علماء جانتے ہیں، یہ علمی گفتگو ہے چونکہ، اور اسم فاعل کبھی کبھی مستقبل کے معنی میں بھی آتا ہے، اطلاق اس کا وہاں بھی ہوتا ہے، یہ ایک علمی نکتہ ہے۔
جیسے قرآن پاک کے اندر ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ اے حبیب بے شک تمہیں بھی انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، یعنی جو آپ کے بعد آئیں گے۔ تو یہاں انی سقیم کے معنی میں یہ ہوا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقبل کے معنی لیے، انی سقیم، تو یہ اسم فعل کے صیغہ استعمال فرمایا۔ تو ناظرین یہاں بھی سچ ظاہر ہوتا ہے، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، تو یہاں بھی جھوٹ سے آپ کا دامن پاک ہے۔ تیسرا اعتراض کہ بت شکنی کی نسبت بڑے بت کی طرف کر دی، یہ نہیں کہا کہ میں نے توڑے ہیں، کہنا تو یہ چاہیے تھا، حقیقت کے خلاف یہاں کیوں کہا؟ سنیے اس کا جواب بھی مفسرین کرام نے دیا، 1400 سال پہلی کتب کے اندر موجود ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، امام جعفر صادق جیسے نیر اعظم، وہ فرماتے ہیں، فرمایا بت شکنی کے بعد جب پوچھا بادشاہ نے کہ ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں وہی جواب دیا کہ انہم اناس یطہرون، کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، وہ جو تمہارا بڑا خدا ہے اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑے، یہ کہا مجھ سے پوچھنے کی بجائے آپ اس بڑے خدا سے، مصنوعی خدا سے پوچھ لو۔ مقصد یہ تھا کہ یہ شرمندہ ہو جائیں، کچھ عبرت پکڑیں، مسلمان ہو جائیں، لہذا پیغمبر خدا کا یہاں بھی جھوٹ ظاہر نہیں ہوتا، حقیقت پر مبنی جواب آتا ہے اور اہل ایمان اس کو قبول کرتے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے محترم ناظرین کو۔ یہ تینوں جو اعتراضات ہیں اس کے جواب من و ان ہم نے قرآن حدیث کی روشنی میں عرض کی ہے۔ بتانا یہ مقصود تھا جو بت اپنے آپ کو ٹوٹ پھوٹ سے نہیں بچا سکتے، بات نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تینوں باتیں اگرچہ ظاہری طور پہ واقعے کے خلاف ہیں، لیکن حقیقت یہ جھوٹی نہیں ہے، اور جب جھوٹ نہیں ہے تو پھر عصمت نبوت کے بھی یہ منافی نہیں ہے، نبوت کی شان کے بھی یہ خلاف نہیں ہے۔ جواب من و ان یہی ہے جو اس فقیر نے عرض کیے ہیں، اور دیگر کتب میں علماء کرام نے، فقہا نے بہت سارے دلائل کے انبار لگائے ہیں۔ اب ہم اس سے چند اور باتیں عرض کرتے ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے ظاہر ہوتا ہے، اپنی اولاد کو وصیت کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا یہ باپ کا کام ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، نیک اولاد۔ اس کے لیے دعا کرنا، دعا مانگنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک صالح اولاد کی دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح نیک اولاد دے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کو علم دین سکھانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کے لیے بھی عبادت کے طریقے سیکھنے کی دعا فرمائی۔
سورہ بقرہ کے اندر ہم اپنے پہلے بیان میں عرض کر چکے ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کو چاہیے، امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو دین کا علم بھی سکھائے، یعنی یہاں ریاضی جس کو میتھ کہتے ہیں، سائنس، انگلش وغیرہ اور ڈھیر سارے علوم ہیں، نحو، صرف، منطق وغیرہ وغیرہ، ساتھ ساتھ اس کے علم دین، قرآن کا علم، یہ بھی سکھانا ضروری ہے۔ تو اس کے اوپر بلکہ زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کے ساتھ وہ قاری قرآن ہو، عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹے کی زکوٰۃ نکالے۔ زکوٰۃ سے مراد یہ ہے 3 کو دنیا کا علم سکھاتا ہے تو ایک کو دین کا علم سکھا دے۔ اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو ان کو بھی عالمہ بنانا چاہیے۔ ان آیاتوں سے، اس سیرت سے ہمیں یہ سبق نصیب ہو رہے، مل رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سلام جو ہم کرتے ہیں، السلام علیکم، یہ کہنا، اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ ہم نے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ انہوں نے بھی سلام کیا تھا فرشتوں کو، السلام علیکم، مگر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے جب حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت دی تو وہاں پہ آ کر سلام بھی کیا، اور سلام کا جواب بھی اس پیغمبر نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ سلام دعا ہے، السلام علیکم کہنا چاہیے مسلمانوں کو۔ یہ ہاتھ ہلانا، بائے بائے کرنا ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، یہ سلام کی ادائیگی نہیں ہوتی، یہ کچھ اور لوگوں کے طریق ہیں، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سننے والا بھی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہی سنت انبیاء ہے، اور آج تک یہ سنت زندہ ہے، اور قوی امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ قیامت تک یہ سنت اس پیغمبر کی زندہ رہے گی۔ ناظرین، پیر شریف کا دن ہے، خوش نصیب ہے جو پیر کا روزہ رکھتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سیرت الانبیاء کا پروگرام دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اولاد کو صحیح عقائد اور نیک اعمال کی بھی وصیت کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی نا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دینوں میں سے دین جو پسندیدہ ہے وہ دین اسلام ہے، سبحان اللہ۔ اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کر مرو، الہی آمین، اللہ ہمیں بھی مسلمانوں والی موت عطا فرمائے۔ اور اس میں بھی درس ہے کہ والدین کو صرف مال کے متعلق ہی وصیت نہیں کرنی چاہیے کہ بیٹا یہ مال یہ تقسیم کرنا، یہ فلاں کو دینا، بلکہ اولاد کو عقائد اور اعمال صالح، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر استقامت کے ساتھ چلنا اور گناہوں سے دور رہنے کی وصیت بھی کرنی چاہیے، اور سنبھلنے والی موت مانگنی چاہیے، یا اللہ اچانک موت سے بچانا، سنبھلنے والی مجھے موت دینا، کہ وصیت بھی میں کر لوں اور وصیت لکھ کے دی جائے تو یہ بھی سونے پہ سہاگا ہے، پہلے سے تیاری کر لی جائے موت کی۔ دوسرا یہ ہے کہ اولاد کو دین سکھانا، ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، ماں کی بھی ذمہ داری، ابا کی بھی ذمہ داری۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو، یعنی اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ فرمایا جس کو اللہ رب العزت 2 بیٹیاں دے اور ان کی پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، دین سکھائے، اور جوان ہو جائے تو ان کی شادی کرے، فرمایا کل قیامت کے دن وہ محمد کے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا،
رحمت عالم نے 2 انگلیوں کو ملا کے اشارہ کیا. کیا کہنا کہ مسلمان جو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، پالتا ہے، رزق حلال کھلاتا ہے اور پھر اس حدیث رسول پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے کندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے ہوں تو کیا کہنا. ناظرین، ہمارے وقت کا، پروگرام کا وقت یقیناً ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اپنے ہر پروگرام کے آخر میں امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں. اجتماعی دعا ہوتی ہے. یقیناً نیک اور اچھی نیتوں کے ساتھ دعا کی جائے تو اجر و ثواب بھی ملتا ہے، دعا بھی قبول ہوتی ہے. جو پریشان ہیں وہ اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھیں، جو بیمار ہیں وہ بیماری سے بچنے کے لیے، دور ہونے کے لیے دعا کریں، خاتمہ ایمان کے لیے. تو آئیے دعا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شریک دعا ہو جائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہل کن نظر برحال من یا رسول اللہ بدرگاہت پناہ آوردہ. ہم چکا ہے آج زم کوہ گناہ آوردہ بر امید فضل تو یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. ای دل شرمندہ را عذر گناہ آوردہ صد افتاد را جز تو نہ باشد دستگیر رحم کن یا سیدم اہل پناہ آوردہ. اے ہمارے انبیاء کرام کے معبود برحق، اے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خدا، ہمارے صحابہ کرام کے رب، اہل بیت اطہار کے رب، اولیاء کرام کے سچے خدا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جہاں جہاں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، جو ناظرین دعا میں شریک ہیں، اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بچیاں، بچے، بیٹے، بیٹیاں جوان ہیں ان کو نیک اور ہم پلہ رشتے عطا فرما. مولا عالم اسلام کی خیر فرما، عالم کفر کو نست و نابود فرما. اے اللہ، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے بچا، سنت کا نظام عطا فرما ملک پاکستان کے اندر. مولا کریم، افواج پاکستان کی خیر فرما، ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان کی جان، مال، عزت، ابرو کی حفاظت فرما. مولا ہمارا پروگرام سیرت الانبیاء، اللہ اس کو برکتیں عطا فرما، اس کو عروج عطا فرما. مولا تیری رضا کی خاطر تیرے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، اسے قبول فرما. اس میں جتنے ہماری ٹیم کام کرتی ہے اس میں تمام کی خیر فرما، تمام کے نیک جائز حاجتیں پوری فرما. اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، وتمم بالخیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.